بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سیٹھ علی وجاہت صاحب۔ آپ ڈائریکٹر کسان زرعی سروس اینڈ سیٹھ علی وجاہت زرعی کارپوریشن ہیں، ذخیرہ موڑ، احمد پور روڈ، بہاولپور۔ آج ہم ٹریکٹروں کے حوالے سے بات کریں گے، تھریشر کے حوالے سے بات کریں گے، روٹر وٹر کے حوالے سے بات کریں گے اور زرعی آلات کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ کسانوں کے کیا مسائل ہیں، بزنس کے کیا مسائل ہیں اور آپ کے پاس کس کس قسم کے ٹریکٹر موجود ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ سر بہترین۔ سر، اگر ہم پہلا سوال پوچھیں تو آپ نے ٹریکٹروں کا بزنس کب شروع کیا؟ جی ٹریکٹروں کا بزنس تو میں نے سن 2005 سے شروع کیا ہے، ٹھیک۔ اور جو ہمارا امپلیمنٹس کا کام ہے وہ کافی پرانا ہے، وہ جدی پشتی ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری تیسری تھرڈ جنریشن ہے اس کام میں۔ ٹھیک۔ آپ کے پاس ٹریکٹروں کے حوالے سے بات کریں تو کس قسم کے ٹریکٹر موجود ہیں؟ سر ہمارے پاس دو کمپنیوں کے ٹریکٹر موجود ہوتے ہیں، ایک فیٹ نیو ہالینڈ، اس میں 4 ماڈل ہیں، 480 جو ہے وہ 55 ہارس پاور ہے، اور غازی جو ہے وہ 65 ہارس پاور ہے، 640 جو ہے وہ 75 ہارس پاور ہے، ایک دبنگ ماڈل ہے وہ 85 ہارس پاور ہے، اور اسی طرح پھر دوسرا جو برانڈ ہمارے پاس ہے وہ میسی فرگوسن کا ہے، اس میں بھی اسی طرح 4-5 ماڈل ہیں، 240، 260، 375، 385، 385 4x4۔ تو یہ دونوں کمپنیوں کے ہمارے پاس تمام ماڈلز جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ ذمہ داروں کو انسٹالمنٹ پر بھی ٹریکٹر دیتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ جی سر، ذمہ داروں کو قسطوں پہ ٹریکٹر ہم دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس کی کچھ 50% جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ لے لیتے ہیں، باقی پھر اس کی کوئی 2 یا 3 یا 4 انسٹالمنٹ بنا دیتے ہیں 6 ماہ کی، تو پھر ہم دیتے ہیں ان کو، جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہو، جو اچھے ذمہ دار ہوں، جن کا پیچھے کوئی رقبہ وغیرہ ہو، مطلب کہ ہر کسی کو نہیں دیتے، اپنی جانچ پڑتال کر کے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، اپنے آپ کو سیکیور کر کے اس کو ہم دیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ٹریکٹر ہیں، زرعی آلات ہیں، ان میں کیا ایسی خصوصیات ہیں جو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں آپ؟ سر ٹریکٹر تو ہمارے پاکستان میں 2 ہی برانڈ ہیں اور دونوں ہی نامور ہیں، فیٹ کا بھی اور میسی کا بھی، یہ دونوں ہمارے پاس دستیاب ہوتے ہیں، جو بھی کسی ذمہ دار کو چاہیے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو امپلیمنٹس ہیں، جن میں روٹاویٹر آ گیا، ویٹ تھریشر آ گئی، جن میں بوم سپریئر آ گیا، جن میں باکٹ آ گیا، مطلب کہ جتنے بھی امپلیمنٹس ہیں وہ ہم اس کی تقریباً جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم خود کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے روٹاویٹر وہ سیٹھ علی وجاہت کا ہے، کسان کا روٹاویٹر، ہمارے بھی 2 برانڈ ہیں، ایک سیٹھ علی وجاہت، آپ کی یہ کمپنی ہے؟ جی یہ ہم اپنی ذاتی ہماری مینوفیکچرنگ ہے، ایک سیٹھ علی وجاہت اور ایک کسان زرعی آلات کے نام سے۔ تو ہمارے جو روٹاویٹر ہیں، ہم ہر چیز، ہر امپلیمنٹ وہ 3 کیٹیگریز میں ہم تیار کرتے ہیں، ہمارے 3 ماڈل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ ایک اسپیشل ماڈل رکھ لیں، ایک عوامی ماڈل رکھ لیں، ایک میڈیم ہوتا ہے، اور ان تینوں ماڈلوں میں ریٹ کا بھی فرق ہے۔ جی روٹاویٹر کس کمپنی کے ہیں آپ کے پاس؟ اور دوسرا تھریشر کے حوالے سے بات کریں تو تھریشر کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ سر روٹاویٹر جو ہمارے پاس ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روٹاویٹر جو ہے ہمارے پاس سیٹھ علی وجاہت کا روٹاویٹر ہے، کسان کا روٹاویٹر ہے، یہ ہماری اپنی خود کی مینوفیکچرنگ ہے۔ اور تھریشر جو ہے ہمارے پاس بٹالہ ویٹ تھریشر ہے، سیٹھ محمد طفیل ویٹ تھریشر ہے، ان کے ہم اتھورائز ڈیلر بھی ہیں، ہمارے پاس یہ 2 ویٹ تھریشر اویلیبل ہوتی ہے۔ ٹریکٹروں کے بزنس میں بزنس مینوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر ٹریکٹروں کے بزنس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، مثلا جو ٹریکٹر ہم انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں، ہمیں کچھ بندے ایسے بھی مل جاتے ہیں جو ہم ٹریکٹر لے جاتے ہیں آگے سیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی مشکلات ہیں، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ پر وہ
ان بندوں کو ٹریس کرنا، ان گاڑیوں کو ٹریس کرنا، وہ بڑی مشکل سے ان کی ریکوری ہوتی ہے. مطلب کہ جو ہماری انسٹالمنٹ اگر 1 سال کی طے ہوتی ہیں، ہمیں 2 3 سال بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک. اس میں ہمیں کافی سارا نقصان بھی ہوتا ہے، اخراجات بھی آتے ہیں، جیسے پیٹرول کے، بندوں کے، جی بالکل. ٹائم کے. اسی طرح کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں پولیس سے بھی مدد لینی پڑتی ہے. ایسا کیسے پوسیبل ہوتا ہے کہ جو ٹریکٹر آپ سے لے جاتے ہیں وہ کیسے سیل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مثال کے طور پہ ایک ٹریکٹر میں نے 20 لاکھ کا اس کی کیش پیمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو اگلا بندہ میرے سے وہ لے گیا ہے، وہ آگے جا کے اسے 2-3 لاکھ کم پہ کیش پہ دے دیتا ہے، 17 لاکھ کا دے دیتا ہے. اسے کہہ دیتا ہے کہ ڈاکومنٹس میں آپ کو مہینے بعد دے دوں گا یا 2 ماہ بعد دے دوں گا. وہ پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک. ٹریکٹروں کے بزنس کے علاوہ آپ کے اور کون کون سے بزنس چل رہے ہیں؟ سر ہمارا یہی جدی پشتی کام ہے، بس ٹریکٹروں کا اور امپلیمنٹس کا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. یہ الحمدللہ یہ کافی عرصے سے ہماری یہ تیسری نسل ہے اس کام میں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری وراثت ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس میں آپ ٹھیک کی ہے. برانچ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی کہاں کہاں برانچ ہیں؟ اور سر برانچ ہماری 3-4 ہیں. بہاولپور شہر میں ہماری 3 برانچیں ہیں. ایک یہ برانچ ہے جس پہ آپ تشریف لائے ہیں، ایک ہماری عیدگاہ پہ ہے بہاولپور. ایک ہماری نئی برانچ کا جو افتتاح ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 2023 میں ادھر ہوگا. یہ بالمقابل بہاولپور ڈینٹل کالج احمد پور روڈ کے بالکل اپوزٹ ہے. انشاءاللہ اس کا ہم افتتاح 2023 میں کریں گے. ٹھیک. ماشاءاللہ آپ بزنس مین ہیں. بہاولپور میں بزنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سر بہاولپور ہمارا ماشاءاللہ ایک رائل سٹی ہے، نوابوں کا شہر ہے. ادھر ماشاءاللہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. بہاولپور کسی شہر سے کم نہیں ہے، اور یہ ایک نواب صاحب کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر، جنہوں نے اپنی ریاست بہاولپور کو وقف کر دیا پاکستان کے لیے. اور میرا خیال ہے اس جیسا شہر ہمیں نہیں ملے گا. یہ بہت بڑا احسان ہے نواب صاحب کا. آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ سر جی میرا سب سے فیوریٹ شہر بہاولپور ہی ہے، جس میں امن بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر بہت عزت اور مقام دیا ہے. مجھے اپنے شہر سے زیادہ کسی اور شہر سے کوئی پیار نہیں ہے. باقی رہا سوال سیر و تفریح کے حوالے سے، وہ ناردرن ایریاز ہیں جس میں آپ لگا لیں مری، ناران، کاغان، کلام، کلاش، سوات، مینگورہ، اسی طرح بس یہ پہاڑی علاقے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. ویسے ہمارا جو ہے کیا بہاولپور کسی سے کم نہیں. ادھر بھی ماشاءاللہ فورٹ ڈراور ہے، نور محل ہے، گلزار محل ہے. یہ بھی ادھر بھی بہت سارے مقامات ہیں تفریحی جو دیکھنے والے ہیں. ماشاءاللہ آپ کامیاب بزنس مین ہیں. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی اس میں جی سب سے بڑا تو جو کردار ہے میرے والدین کا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ میرے اوپر بڑی توجہ دی ہے. آج ان کی دعاؤں سے، آج ان کی دعاؤں کی برکت سے، آج والد صاحب کی محنت سے ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. بس یہ سب سے بڑا کردار ان کا ہے. جی صوبہ بہاولپور یا ملتان ایز اے بزنس مین کیا رائے ہے آپ کی؟ سر جی بہاولپور کا حق ہے، ملتان کا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ملتان کو آپ کس طرح صوبہ کہتے ہیں کہ بنا دیں؟ حق ہی بہاولپور کا ہے. دیکھیں یہ کوئی یہ نہیں ہے صوبہ بہاولپور، ادھر ہر قوم ہے. پنجابی بھی ہیں ادھر، سرائکی بھی ہیں ادھر، سندھی بھی ہیں ادھر، بلوچی بھی ہیں ادھر، پٹھان بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور ایک اسٹیٹ تھی، ایک بہاولپور ریاست تھی. اس کا اپنا سکہ تھا، اس کی اپنی فوج تھی، اس کے باقاعدہ اپنے گیٹ تھے جن کے اندر بہاولپور شہر تھا. تو حق ہی بہاولپور کا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں ملتان کا؟ بہاولپور تو بہت بڑی ریاست ہے. یہ تو نواب صاحب نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے پاکستان کے اوپر، جو دے ہی نہیں سکتے. نواب صاحب نے تو میرا خیال ہے کہ پہلی جو تنخواہ ہے آرمی کی وہ بھی دی ہے. بزنس مینوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر مشکلات کا سامنا یہ جو ٹیکسز وغیرہ ہیں ان کا ہی ہے. ان کو چاہیے کہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، ان کو سبسڈی دیں، زرعی آلات پہ بھی دیں، ان کو سبسڈی ٹریکٹروں میں بھی دیں، تاکہ وہ
اپنا گزر اوقات جو ہے وہ آرام سے کر سکیں. اب جس طرح آپ دیکھیں جو یہ سال ہے، سال 2022، شروع میں کاٹن کا جو ریٹ ہے وہ 11,000 کے اوپر گیا ہے. لوگوں نے نہیں بیچی اس لالچ میں کہ یہ 15,000 پہ جائے گا، لیکن اب وہ ریٹ ہے 8,000 7,500. اور ریٹ تو چلے نیچے آ ہی گیا ہے لیکن خریداری کوئی نہیں، ذمہ دار پریشان ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ ہے ہی ذمہ دار کے سر کے اوپر. اگر ذمہ دار خوشحال ہے تو ہمارا ملک خوشحال ہے، اگر ذمہ دار خوشحال نہیں تو ہم خوشحال نہیں ہیں. ذمہ دار اگر خوشحال ہوگا تو یہ ٹریکٹر بھی بکیں گے، یہ امپلیمنٹس بھی بکیں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہمارے یہ ٹریکٹر کھڑے رہیں گے، امپلیمنٹس بھی کھڑے رہیں گے. بالکل. سیاست سے دلچسپی ہے؟ سر سیاست سے بس تھوڑی بہت ہے. کس گروپ سے ہے؟ سر ہم تو جو ہے بیسیکلی ہمارا جو آباء و اجداد سے بزرگوں سے جو ہم ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ گروپ سے ہیں. ٹھیک. یہاں سوال پوچھوں گا، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے بہاولپور میں، یزمان میں بہت ساری ڈیولپمنٹ کروائی ہے. اگر ہم یزمان روڈ دیکھ لیں تو انہوں نے بہت آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، روڈ بنائی ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر چودھری طارق بشیر چیمہ جیسا لیڈر ہمارے خیال میں تو بہاولپور کو نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کی بہت ہی زیادہ کاوشیں ہیں، ان کی بہت زیادہ محنت ہے بہاولپور کے لیے. تو میرے خیال میں تو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ بہت اہم شخصیت ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کسان بھائیوں کو ایز اے بزنس مین، سیٹ علی وجاد کے ایز اے ڈائریکٹر آپ کیا پیغام دیں گے ان کو؟ سر میں یہی پیغام دوں گا، آپ رزق حلال کمائیں، محنت خوب کریں، اچھے طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اپنی نیت صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مشکلات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے دیتا ہے، انسان کو آزماتا ہے، لیکن اس کی آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. مہربانی. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، سیٹ علی وجاد صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد جیسا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، خوبصورت ٹریکٹر جو ہے باکٹ سامان اٹھانے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے جناب. یہ خوبصورت ٹریکٹر یہ کوالٹی کے حوالے سے بتائیے گا، یہ کیسے تیار کیا اور کب سے یہ کام ہے؟ یہ سر ہمارا جو کام ہے سن 1965 سے ہے، ہمارے آباء و اجداد کا کام ہے، بزرگوں سے ہم کام یہ کرتے آ رہے ہیں. یہ ہماری تیسری نسل اس کام میں ہے. یہ 385 ٹریکٹر ہے، اس کے اوپر ہمیں سر باکٹ لگایا ہوا ہے. اس باکٹ کا جو وزن ہے وہ 1500 kg ہے. ہم جو باکٹ ہے 3 قسموں میں تیار کرتے ہیں. ہم سائلج کا علیحدہ باکٹ بناتے ہیں اور توڑی کا علیحدہ اور کاٹن کے لیے علیحدہ. اور ہمارا باکٹ ماشاءاللہ بہت مشہور ہے. یہ فوری ڈلیوری اگر کسی کو چاہیے ہو تو فوری بھی ہم دے سکتے ہیں. اگر کوئی آرڈر پہ اسپیشلی تیار کروائے تو ہم آرڈر پہ بھی تیار کرتے ہیں. یہ ہمارا وراثتی کام ہے، ہمارا معیار ہی ہماری وراثت ہے. تو یہ سیٹھ علی وجاہت زرعی کارپوریشن، ذخیرہ موڑ، احمد پور ایسٹ روڈ، بہاولپور، یہ بھی ہمارا ایک شو روم ہے. ایک ہمارا شو روم جو نیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم جنوری میں افتتاح کریں گے، وہ بہاولپور ڈینٹل کالج کے بالکل اپوزٹ ہے. سیٹھ علی وجاہت زرعی کارپوریشن بالمقابل ڈینٹل کالج بہاولپور، ڈینٹل کالج بہاولپور، احمد پور روڈ بہاولپور. اچھا جناب، میں پوچھوں گا کہ اس ٹریکٹر کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، کام کے قابل ہے، تو اس کی پرائس کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ اکثر کسٹمر کہتے ہیں کہ پرائس مناسب ہونی چاہیے. اس میں کیا پرائس ہے؟ پرائس تو سر کمپنی کے ذمہ ہے نا. اب جو اس کی جو نئی انوائس ہے وہ 23,86,000 ہے. تو ابھی تو یہ بغیر آن کے بک رہا ہے، ورنہ اس کے اوپر آن جو ہے کم و بیش 1.5 لاکھ روپے اس کے اوپر آن چلتا ہے. جی. جو ہمارے لسنر ہیں، ہمارے سامعین ہیں، یہ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ان کے لیے ایسا اس شو روم کے آنر آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر میرا کسان بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی امپلیمنٹ چاہیے ہو، جس میں روٹاویٹر، جس میں ہل کراس، جس میں سپریئر والی مشین،
جس میں ویٹ تھریشر، جس میں آپ چاپر مشین توڑی بنانے والی، مطلب کہ زمینداروں کے متعلق جتنے بھی امپلیمنٹس ہیں، زرعی آلات ہیں، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. ہم آرڈر پہ بھی دیتے ہیں اور ہمارے پاس حاضر سٹاک بھی موجود ہے. جی بہت شکریہ. جی وعلیکم